السلام علیکم ناظرین اسرائیل نے ہار مان بھی لی ہے اور ہار مان بھی نہیں رہا، یعنی زمینی حقائق کے مطابق اسرائیل تقریباً ہار چکا ہے، لیکن اسرائیلی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے 36ویں ڈویژن بھی واپس بلا لی ہے۔ یہ ڈویژن غزہ میں لڑنے والے 4 فوجی ڈویژنوں میں سے ایک ہے، جبکہ باقی 3 ڈویژن انقلوب میں رہیں گے، یعنی وہ بھی جنگ نہیں کریں گے، لیکن اپنی موجودگی کے احساس دلانے کے لیے وہ ایک طرح سے کیمپ میں ہوں گے۔ ظاہر تو اسرائیل کے مطابق 36ویں ڈویژن آرام اور تربیت کے لیے واپس آئے گی، اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا اسے دوبارہ تعینات کیا جائے گا، لیکن اس ڈویژن نے شمالی غزہ میں کام کیا جہاں اسرائیل پر شدید ترین بمباری کی گئی۔ اب یہ مخصوص ڈویژن مزید کارروائیاں جاری نہیں رکھ پا رہی، جس کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑ رہا ہے۔ خود اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ڈویژن میں اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء کا جشن مناتے ہوئے فوٹیج شیئر کی ہیں۔ وہ فوجی اتنے خوش تھے کہ جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو، اور اسرائیلی مبصرین یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں فوجی گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں، اور اسرائیل کے لیے انہیں واپس بلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ان میں سے اکثر دیگر ممالک میں نکل گئے ہیں۔ یہ حالیہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آیا جب اس کے اہم اتحادی امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ جنگ کو کم شدت کی لڑائی میں بدل دے، لیکن خود جنگ میں کود چلا۔ دوستو، اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ غزہ کے کچھ علاقوں بالخصوص شمالی نصف حصے میں جنگ کی شدت کم ہو رہی ہے، جہاں فوج کا کہنا ہے کہ وہ آپریشن کنٹرول رول سنبھالنے کے قریب ہے۔ تاہم غزہ کے دیگر علاقوں خصوصاً جنوبی شہر خان یونس اور علاقے کے مرکزی علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود فوجیوں کا انخلاء اسرائیل کی شکست کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود جنگی کابینہ کے رکن میں نتن یاہو کو ایسے ہی کھری سنائی ہے کہ پوری دنیا میں نتن یاہو کی اوقات واضح ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کوٹ نے کہا کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، بس بہت ہو گیا، اب ہمیں خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا، یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی، ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہماری فوجیں ناکام لوٹ رہی ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ کیا ایک غیر منظم فوج کو ہم اجازت دیں کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج کو مار کے شکست دے؟ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم ایزنکوٹ کا بیٹا اور بھتیجا غزہ میں حماس کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے غصہ نکالتے ہوئے نتن یاہو کو شکست خوردہ کہا، لیکن جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی کابینہ کے وزیر کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے جنگی آپریشن کو واحد حل قرار دے دیا اور کہا کہ